عشق لا کے نیکسٹ ایپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ بیچارے اذلان کو اب عشق لا کی حقیقت کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے۔ وہ زندگی جو وہ خدا سے دوری کے ساتھ اختیار کرتا چلا آ رہا تھا، اب وہ اس کے بہت حد درجے قریب آ چکا ہے۔ اور جب کسی انسان کو اپنے خدا کے ساتھ محبت ہو جاتی ہے تو وہاں سے نکلنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ یہی تو اصلی محبت ہوتی ہے۔ لیکن عشق لا کے اس کے دل و دماغ میں آنے کے بعد اب اس کو اپنی والدہ کی نیڈز کے بارے میں معلوم ہو چکا ہے کہ اسکا ہی اس کی والدہ کا خیال رکھ سکتی ہے۔ اس کی والدہ اس کے لیے اپنی زندگی سے بھی بڑھ کر ہے، لیکن ان کے سامنے بھی وہ ایک کنفیشن دے چکا ہے کہ وہ اب خود ہی اسکا سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، کیونکہ شنایا کے بعد اس نے جس لڑکی کے اندر انسانیت دیکھی ہے وہ اسکا ہے۔ اسکا جو کہ اس کی زندگی سے بالکل نکلنے کے قریب ہی ہے، اور اب اس کا یہ کنفیشن اس کی والدہ کے سامنے اسکا نے بھی سن لیا تھا، اور وہ بھی اس بات کے اوپر لے کر کافی ساری کنفیوز ہو چکی ہے کہ آخرکار وہ کیا کرے، کس کا ساتھ دے اور کسے چھوڑ دے۔ لیکن اب تو اس کو ایک طرف تو اپنے ذہن کی محبت یاد آ رہی ہے، اور دوسری طرف اذلان نے اس کی ڈائری پڑھ کر اس کے بارے میں بھی یہ جان لیا ہے کہ وہ اپنے محسن سے بہت زیادہ محبت کرتی تھی، اور یہی محبت کا جذبہ اس کے دل و دماغ میں بھی اسکا کی محبت کو کافی طول دے چکا ہے۔ اور جس بات کا اسکا اس کو تانا دے چکی تھی کہ ان دونوں کے بیچ کوئی محبت کا رشتہ نہیں، اب وہ بھی تقریباً قائم ہو چکا ہے۔ اور دوسری طرف فیملی کی اس بات کے اوپر کافی ساری بحث ہو چکی ہے کہ اب اس کو اسکا کو طلاق دے دینی چاہیے، کیونکہ ان کا کوئی بھی رشتہ نہیں۔ اور اسکا اب یہ فیصلہ کرنے میں بھی کافی حد تک اپنے آپ کو کنفیوز محسوس کر رہی ہے، اور وہ یہ جانتی ہے کہ اذلان جب اپنے خدا کو اور خالق حقیقی کی محبت کو جان چکا ہے تو ایسے وقت میں اس کو اس طرح چھوڑ کر جانا بہت ہی زیادہ گھٹیا حرکت ہوگی، کیونکہ ایک طرف تو اس کی محبت اور اس کی خوشیاں، اور دوسری طرف انسانیت، اور ایسے شخص کا ساتھ جو کہ عشق لا پر کبھی یقین نہیں کر سکتا تھا، اب وہ خدا کی محبت میں بھی گرفتار ہو رہا ہے۔ ایسے شخص کو اس وقت پر چھوڑ کر جانا اسے بھی بہت برا لگ رہا ہے، اسی لیے آپ یہ دیکھیں گے کہ اس کے فیصلے کا یہ بہت بڑا ٹرننگ پوائنٹ ہوگا۔ اذلان تو اب سارا فیصلہ اسی کے اوپر چھوڑ چکا تھا، کیونکہ وہ یہ جانتا ہے کہ وہ اپنی زندگی میں اس کو زبردستی تو شامل نہیں کر سکتا، اور وہ جب اس سے محبت کر بیٹھا ہے تو تب وہ اس سے اس طرح جدا ہو رہی ہے۔ اسی لیے آپ دیکھتے چلے جائیں گے کہ اس کہانی میں ایک ٹرننگ پوائنٹ اور ٹوسٹ تبھی آئے گا جب یہ ساری بات اسکا بھی محسوس کر لے گی کہ اب وہ بھی اذلان کے ساتھ اپنی زندگی بسر کرنے کے بارے میں بہت زیادہ سیریس ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ آیا اس کا فیصلہ اس کے گھر والوں کو قبول ہوتا ہے یا نہیں۔ ویسے تو ان لوگوں کو بھی اس کی بات کو مان لینا چاہیے، کیونکہ اذلان سے زیادہ اس کا کوئی بھی خیال نہیں رکھ سکتا، اور جو کوئی بھی ذہن کے دل میں اس کی محبت ہے یہ ایک وقتی جذبہ ہے جو آہستہ آہستہ انسان کی زندگی میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر ایک انسان کسی کی سچی محبت اس کے رویے اور اس کے محسوسات کے بعد محسوس کرتا ہے، اس کا پلٹنا مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن ہی ہوتا ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ اسکا کا فیصلہ کیا ہوتا ہے، وہ دل سے سوچتی ہے یا پھر دماغ سے، کیونکہ دل کا سوچنا تو اس کو ذہن کی طرف اپنا فیصلہ لے جاتا ہوا محسوس ہوگا، اور اگر دماغ سے سوچتی ہے اور عاقبت کی طرف تو اسے اپنے اذلان کا ہی فیصلہ کرنا چاہیے۔ تو چلے آج کے پرومو ریویو ویڈیو کو یہیں پہ ختم کرتے ہیں، پھر ملیں گے نیکسٹ ایپیسوڈز کے پرومو ریویوز میں۔ آپ اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا میری بہت ساری دعاؤں کے ساتھ، پھر ملتے ہیں۔ اللہ حافظ۔